پاکستان کے نائب امیر حضرت مولانا یوسف اکبر صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور کلمات صدارت ارشاد فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے مولانا مجاہد ملت مولانا طیب باز صاحب باوجود پیرانہ سالی کے ہر سال تواتر کے ساتھ کانفرنس میں تشریف لاتے ہیں، میں ان کے آنے پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رسول الکریم قریب ہونا میں نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب عزیز مکرم ڈاکٹر سعید احمد چنوٹی صاحب حافظہ اللہ اور نوجوان علماء کرام مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، سردار عابد صاحب، حافظ اکبر صاحب اور فاضل محترم مولانا محمد طیب معاذ صاحب اور دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان علماء آپ کے سامنے بڑے اچھے اور شیریں بیان کے ساتھ خطاب کر رہے تھے۔ حافظ عبدالرحمن صاحب شیخوپوری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح میرے بعد بھی جس طرح کہ میں نے ابھی فہرست آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی علماء کرام اور ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسفہ شہادت کانفرنس جو سال ہر سال سے یہاں ڈاکٹر صاحب کی قیادت سیادت میں منعقد ہو رہی ہے، اور اسی طرح 5 محرم کو خلافت راشدہ کانفرنس جو منٹ موری بازار میں شان و شوکت کے ساتھ سابقہ تابناک اور روشن روایات کے ساتھ منعقد ہوئی، آپ سن چکے ہیں۔ یہ دونوں کانفرنسیں الحمدللہ فیصل آباد کے شہر کے لحاظ سے اور دینی لحاظ سے یہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ جو کچھ ان کے اندر بیان ہوتا ہے اور سامعین جس کثرت کے ساتھ گرد و نواح سے مضافات سے یہاں تشریف لاتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی حاضری قبول منظور فرمائے اور منتظمین کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے کہ وہ تا دیر یہ تسلسل جاری و ساری رکھیں۔ فلسفہ شہادت کانفرنس جیسا کہ عنوان ہے، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قدیم و جدید علوم کے ماہر ہیں اور بڑے فلسفی ہیں، تو انہوں نے کانفرنس کا عنوان بھی فلسفہ شہادت کانفرنس رکھا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ عنوان ہے۔ شہادت کا فلسفہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ ایک شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، جو عزیز ترین چیز ہوتی ہے انسان کی، جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان کی قربانی دے کر کے یہ بات ثابت کرتا ہے اور اس کی شہادت دیتا ہے کہ جس دین کو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، اور اس دین کی سربلندی کے لیے مال کیا، اولاد کیا، تن من دھن بھی اگر قربان ہو جائے تو یہ کم ہے۔ غالب بڑا پاپی شاعر تھا، لیکن بڑی اچھی بات اس نے کہی ایک شعر میں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی
دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بات تو تب بنتی ہے کہ کوئی اپنی چیز انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے، اپنی چیز ہے ہی کیا ہے؟ یہ جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو اس کے راستے کے اندر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور فضائل اہل بیت کے سلسلہ میں آپ بیان و کلام سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کی بات کیا کی جائے، وہ صحابہ کرام کی پاک باز جماعت کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ہی، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے لیے برگزیدہ فرما دیا۔ اس جیسی جماعت کائنات کے اندر قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی ہے، تو ان کو تیار کرنے والے، ان کی آبیاری کرنے والے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آرزو اور اس خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے لڑتا لڑتا میں شہادت کا جام نوش کروں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا کرے، پھر زندگی اسی راستے کے اندر قربان کر دوں، پھر مجھے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، پھر دین کی سربلندی کے لیے لڑتا لڑتا قربان کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود نہیں ہے کہ وقت آنے پر اسلام کی سربلندی کے لیے میں اپنی جان تک کا نذرانہ جو ہے پیش کرنے سے گریز نہیں کروں گا، جس کے اندر یہ داعیہ، یہ جذبہ موجود نہیں ہے، اس کا اسلام اور اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ اسلام کی تاریخ کا ہر ورق جہاں سے بھی آپ مطالعہ کریں سے وہ شہادتوں سے رنگین نظر آتا ہے۔ ذی الحج کے آخری ہفتہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اگر شہدائے کربلا پر 3 دن کے لیے پانی بند ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن پر 40 دن تک پانی جو ہے وہ بند رہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک امن کے قیام کے لیے، آج امن کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہم ایک مدت سے لگے ہوئے ہیں، ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر، پنجاب سطح پر۔ میں ان میٹنگوں کے اندر آتا جاتا ہوں، میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے اندر طے ہوا ہر میٹنگ کے اندر کہ اگر پابندی لگتی ہے کسی وجہ سے کسی مقرر پر یا دوستوں کے کسی ذاکر پر، تو ان کو بلانے والے، ان کے عقیدت مند، اگر وہ اس بات کی شورٹی دے دیتے ہیں کہ وہ مقرر آئیں گے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مثبت پیرائے میں وہ بیان کریں گے، خطاب کریں گے، تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی، قانون کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کے مین مقرر مولانا بنیامین عابد صاحب، ان پر پابندی لگی، شورٹی بانڈ ان کا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ایس پی صاحب کو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو اجازت نہیں دی جاتی بیان کرنے کی؟ وہ بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یا اس لیے کہ قانون کو ہم بھی سمیتے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ ایسے نہیں ہے، آپ اگر کوششیں کرتے ہیں قیام امن کے لیے تو ہم بھی رات دن ایک جو ہے وہ کرتے ہیں، چند دن نہیں بلکہ پورا سال، اور زندگی اسی سیاحی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن کے قیام کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلک اہل حدیث اس کی حق و صداقت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک مسلمان وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے، شہادت کا معنی گواہی، کہ دین اسلام جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ شہدائے اسلام کا تذکرہ کر رہے تھے مجھ سے پہلے مولانا۔ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر،
جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک باز صحابہ کرام، تمام انصاری، تمام مہاجر مل کر کے 313 ہے، نہ پوری سواریاں ہیں، نہ پورا اسلحہ ہے، اور وقت کا پورا اسلحہ کفار مکہ کے پاس ہے۔ ان کی تعداد بھی کہاں سے کہاں تک ہے، 1000 سے تجاوز جو ہے وہ کر چکی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں میدان بدر میں آ کر ڈیرے ڈال چکے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ طاقت اور یہ تعداد اگرچہ گنتی کے لحاظ سے کم ہے، لیکن جتنی بھی ہے میں نے میدان کے اندر جھونک دی ہے۔ اے میرے رب، اگر ان کو شکست ہوئی تو قیامت تک تیری توحید کا علمبردار دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ توحید اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، اسلام کا بنیادی مسئلہ، کہ جس کی فکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مولانا شمشام کے شعر وہ پڑھ رہے تھے اور مجھے بھی وہ دور جوانی جو ہے وہ یاد آ گیا۔ مولانا نے میدان بدر کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے کہ زیدور وکھا لیا کافراں نے، زیدور وکھا لیا کافراں نے، آئے بدر میدان یلغار کر کے، آکھن نور اسلام نو بجھا دینا، آکھن نور اسلام نو بجھا دینا، ٹکڑے ٹکڑے مسلماناں دے کر کے، 313 پہلوان محمدی سی، 313 پہلوان محمدی سی، پیا کفر تائیں مارو مار کر کے، شمشام 70 مارے وچ جنگ دے، اور 70 لیاندے اونا گرفتار کر کے۔ اللہ، ابو جہل اسلام کا اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، اس کو تہ تیگ کرنے والے، اس کو قتل کرنے والے 2 نوجوان معاذ اور معوذ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ دونوں وہ نوجوان میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے چچا جان، ابو جہل جو ہے وہ کون سا ہے، وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ تم نے کیا کہنا ہے اس کو؟ وہ تو بڑا بہادر ہے، صف بندی کر رہا ہے اپنی لشکر کی۔ تو وہ کہنے لگے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے کہ مٹ جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ حفیظ جلندری، پتہ ہے حفیظ جلندری دا؟ سانو تو اپنے اکابر دا پتہ نہیں، تو حفیظ جلندری دے متعلق بھی تسی کی جاندے ہو؟ مولانا عید دی رات حافظ صاحب چاند رات وہ ایک جتیاں دے دکان تے گیا حفیظ جلندری، میرے آنگوں بڑھا، پرانی جی ٹوپی، پرانی جی اجکن، پرانا جا پجامہ، وہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو جڑے وہ سیل مین ہے سانو انہوں دا دھیان کڑیاں والے تو انہوں مڑیاں والے تو بابے ہوراں والے کوئی نظر ہی نہ مارے۔ وہ حفیظ جلندری کہنے لگا، وہ مڑیو ادھر میرے وال بھی توجہ کرو، میں بھی کوئی خریدر آیا ہے، میں بھی گاہک ہاں۔ کوئی توجہ نہیں دیتی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں شاہ نامہ اسلام لکھا ہے۔ انہوں نے بلا جانے کی ہوں شاہ نامہ، اج دے علماء نوں نہیں پتہ۔ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری سیرت شعراں پھر کسی نے توجہ نہیں دیتی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں پاکستان دا ترانہ لکھا ہے۔ پھر بھی کسی نے آواز نہیں سنی۔ اخیر کہنے لگا، وہ میرا نام حفیظ جلندری ہے۔ وہ کاؤنٹر تو شیخ صاحب بھجے آئے جی تھی جلندر دے رہن والے، اسی بھی جلندر دے رہن والے۔ لو جی اے معیار پتہ ہی نہیں کسی نوں۔ حفیظ جلندری کہندا، وہ کہنے لگے قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں
دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں انگلی کی تھی، او ابو جہل کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا انگلی کا اشارہ پہلو ہوا ہے یا وہ دونوں پہلو پہنچ کے جا کے تو اس کا سر جڑا قلم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یاد رکھا۔ نوجوان صحابہ اکرام، دیگر صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا زہد، انہوں دا تقوی یہ معروف ہے، لیکن صحیح مسلم اندر روایت ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی نے پوچھا کہ تواڈے تو زیادہ بھی بہادر ہے سی حضور دے صحابہ چ کوئی؟ پوچھنے والے کا مطلب یہ سی پیاری کہن گے کہ میں ہی سی، اور حضرت علی دی بہادری کیا کہنے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے ہاں ہاں میرے نالوں بھی زیادہ بہادر ہے حضور دے صحابہ سارے۔ وہ کون؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام مسجد کے نمازی تھے اور میدان جنگ کے غازی تھے، اور اتھے بھی فی جلندری کہتا ہے چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں، صفیں باندھے کھڑے تھے بن کے غازی آج میدان میں، نہتے تھے مگر تسکین اطمینان رکھتے تھے کہ ساما پر نہیں ایمان مگر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا نرالا تھا، یہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والے نے کہا جی کس طرح حضرت ابو بکر کہنے تواڈے تو بھی بہادر ہے؟ کہ میدان بدر دے اندر ہدف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس، کفار دا اصل نشانہ حضور علیہ السلام دی ذات سے، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور نو ختم کر دیتا جائے تاکہ دین اسلام دا اے بول بالا اے آواز اے ختم ہو جائے۔ مسئلہ پیدا ہوا سیکورٹی دا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیرا کون دوے، آپ دی سیکورٹی کون کرے، آپ دا دفاع کون کرے۔ خاموشی چھا گئی، ابو بکر کہنے لگے کم میں انجام دیا گا، اگر کوئی تیر آئے گا کفار دا، کوئی تلوار آئے گی کفار دی، میرے سینے دے چلے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ساڑھے سلف صالحین، انہوں نے اسلام دی خاطر جانا بھی قربان کیتیاں، تن من دھن بھی نشاور کیتے، ہجرتاں بھی کیتیاں۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، انہوں نے توحید کی خاطر شرک کی مذمت کرتے ہوئے افغانستان کو چھوڑا، افغانستان کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پسند کر دیا، لیکن مسئلہ توحید پر آن نہیں آنے دی، امرتسر آئے، اور پھر ان کے بیٹوں میں سے خاص طور پر حضرت مولانا حضرت الامام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں دا زہد، انہوں دا تقوی، انہوں دی درس و تدریس اور انہوں دیا کرامتاں ایک لمبا موضوع ہے۔ اور پھر انہوں دے عظیم بیٹے حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بانی، اللہ تبارک تعالیٰ کروڑاں رحمتاں انہوں نے نازل فرمائے، جنہ دی بہادری اس دا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، انہوں دی شجاعت دا پتہ ہی نہیں، مولانا دی سیاست، مولانا دی فراست اور مولانا کی دیگر خدمات وہ اپنے مقام پر عظیم الشان ہیں، لیکن شجاعت کی یہ کیفیت ہے، تحریک خلافت کے بانی وہ، مجلس احرار کے بانی وہ، ختم نبوت کے لیے بہت کچھ کرنے والے وہ، 10 سال تک انگریز کی قید جو ہے وہ کاٹی انہوں نے، 10 سال زندگی کی ہے۔ حضرت الامام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاگرد رشید مولانا عبد المجید
उन्होंने लिखा है, गजनी दी हटों पैर, गजनी दी हटों भाग लगा जहान नू। हटों समझते ये पुत्र हटां तो नहीं मिलते, तू लभदी फिरे बाजार कुड़े। ये तो पता है कि नहीं इस मिसरे का। हटी गजनी दी हटों पै भाग लगा जहान नू, काबल कश्मीर नाले हिंदुस्तान नू। गजनी दी हटों भाग लगा जहान नू, काबल कश्मीर नाले हिंदुस्तान नू। दीन दे तालब आवन पावन इरफान नू, आलिम ते सूफी बरकत इसे दरबार दी। चौक हादी मेरे अब्दुल जब्बार दी, चोरो रो लदाई चिट्ठी आ गई सरकार दी। चौक हादी मेरे दौरे दाऊदी फिर भी, काबिल तवज्जो है मिसरा, दौरे दाऊदी फिर भी काबिल तसल्ली। दौरे दाऊदी फिर भी काबिल तसल्ली, जिस दी बदौलत नहर इलम दी चलिए। सारे घराने दिए पूनी ते छलिए, उम्र दराज कौमी खिदमत गुजार दी। चौक हादी मेरे अब्दुल जब्बार दी। ये खुतबा सदारत ये नहीं, ये तकरीर ही शुरू हो गई है। इस करके मैं उलमाए कराम, नौजवान उलमाए कराम जो साढ़े मेहमान हैं, असी उन्होंने मेज़बान हैं, मैं उन्होंने दरम्यान तुहाडे दरम्यान हायल नहीं होना चाहता। सिर्फ हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब उन्होंने तकरीर सुन के, उन्होंने अशार सुन के ज़रा मेरी भी आतिश जवानी जी सी वो जवां हो गई। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।